بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا جب یزید کی قبر کو کھودوایا گیا۔ آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے بعد پیش آیا۔ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ عمر المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف واقعہ کربلا پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زور عروج پر تھی۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یہاں تک تو تاج کو چھوڑ دے اور اپنے خاندان کو ان گناہوں اور ہولناک درد عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و روپ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسی کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد پڑھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہ تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں مشغول رہا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر بہت مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت ختم ہوئی اور دردناک موت نے اس کا خاتمہ کیا۔ آج وہ اپنے اعمال کی سزا پا رہا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید یہاں تک پہنچا تو اس کا گلا رک گیا اور وہ کافی دیر روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا کہ اے لوگوں، میں تمہارے اعمال کا وزن نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی میں یہ توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔
میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی بہتر سمجھو وہ کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ اور معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ ابن یزید ممبر سے اتر آیا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ ابن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 تک مروان بن حاکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی، بھاگ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی۔ اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹا دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفان نے یزید کی قبر کو بھی کھودوا دیا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھودوایا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں لکڑیوں کی راکھ، ایک کتے اور اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں،
اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔